نرمی ہے، یہ نرمی انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، اور یہ نرمی صرف انسانوں پہ نہیں ہے میرے بھائیوں، اللہ کی قسم صرف انسانوں پہ نہیں ہے، یہ مخلوقات کے اوپر، جمادات و نباتات کے اوپر، جانوروں کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگرچہ آپ کو پتہ ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جی بکرا ذبح ہو رہا ہے، مسلمان کر رہے ہیں جی مرغی، ساری دنیا کے لبرل اور لنڈے کے دیسی لبرلز مسلمانوں کی قربانی کے پیچھے پڑے رہیں گے، باہر جائیں گے میکڈونلڈ سے چکن برگر بھی کھائیں گے، فش برگر بھی کھائیں گے، وہ جانور نہیں ہیں، صرف ان کو بکرے جانور نظر آتے ہیں جو مسلمان قربان کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، جو جانور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے لیے پیدا کیے ہیں ان کا کھانا حلال کیا ہوا ہے، لیکن ان کی ذبح کے وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے اوپر احسان کرو، احسان جانور کے اوپر جس کو ذبح کرنا ہے، ہاں اس کے سامنے بھی دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا، اس کے لیے بھی تیز چھری کو استعمال کرنا ہے تاکہ کم سے کم تکلیف میں ہو۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ایک باغ میں داخل ہو گئے، وہاں کیا دیکھا؟ ایک اونٹ بندھا ہوا ہے، اور بعض روایات میں ایک اونٹ کھڑا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے اونٹ زار و کتار رونا شروع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پچکارا، پیار سے اس کی کن پٹی پہ ہاتھ پھیرنا شروع ہو گئے اونٹ کے۔ اونٹ رسول اللہ، یہ ہے رحمت للعالمین، یہ ہے نرمی کہ ایک جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ شکایت کر رہا ہے اور اللہ وحی کے ذریعے نبی کریم کو اس کی اطلاع دے رہا ہے۔ نبی کریم نے کہتے ہیں یہ کس کا اونٹ ہے؟ کہا فلاں صحابی کا۔ صحابی کو بلایا، کہا تیرے اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے، تو اس کو کھانا کم دیتا ہے اور کام زیادہ کرواتا ہے۔ اللہ کے بندے، جتنا کام کرواتا ہے کم از کم اتنا کھانا تو کھلا۔ بتائیے، یہ جانوروں کے حقوق کے جو نعرے لگانے والی آج آپ کو محبتی مافیا کی آنٹیاں نظر آتی ہیں یا این جی اوز نظر آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال قبل امت مسلمہ کو یہ نصیحت کر گئے ہیں، جس جانور سے جتنا کام لیتے ہو پھر اس کے کھانے کا بھی اتنا انتظام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، چڑیا اوپر ایسے زور زور سے گھومنا شروع ہوگی، شور مچانا شروع ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پرندے کو کس نے تکلیف دی ہے؟ کہا اس کے 2 بچے تھے، وہ ہم نے پکڑ لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب یہ بچوں والی ہو تو اس کے بچوں کو نہ پکڑا کرو، اس کے بچوں کو آزاد کر دو۔ میرے بھائیوں، ہر جاندار کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی لیے سمجھا دیا، صحابہ کو بیان کیا، جس شخص نے صرف شوق کی خاطر، بغیر حفاظت کی نیت کے، بغیر شکار کے سدھائی کی نیت سے کتا اپنے گھر میں رکھا، اس کے اجر و ثواب میں سے 1 قرات کم ہو گیا۔ اور بعض لوگوں نے کہا قرات سے مراد بہت بڑا پہاڑ، اور بعض نے کہا جبل احد جتنا پہاڑ۔ 1 قرات روزانہ اس بندے کی نیکیوں میں سے مائنس کر دیا جاتا۔ بتائیے ایک پہاڑ کے اندر کتنے ارب ذرات ہوتے ہیں؟ صرف ایک کتا رکھنے کی وعید اسلام میں، شریعت اسلام میں، جو صرف شوق کے لیے رکھتے ہیں، حفاظت کے اور شکار کی بات اس سے مستثنا ہے، اس کے اجر و ثواب سے 1 قرات روزانہ مائنس کر دیا جاتا ہے۔ یہ روایات بیان کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے اس جانور کو رکھنا چھوڑ دیا کہ پلید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احکامات واضح کر دیے، منہ مارے تو حکم کیا، جسم کو لگ جائے تو حکم کیا، یہ نجس ہے، یہ گھر میں ہو تو فرشتے داخل نہیں ہوتے، حتیٰ کہ چاہے رسول کا گھر ہو فرشتہ اندر داخل نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس جانور سے لا محالہ مسلمان امت کو ایک نفرت ہے۔ مسلمان امت اور شریعت میں اس جانور کو گھر میں بغیر ان 2 وجوہات کے رکھنا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حقوق ختم ہو جائے؟ ہاں، وہ جانور جو تکلیف دے، انسان کو اذیت دے، جن سے خطرہ ہو، ان کے تلف کرنے کا حکم علیحدہ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو بیان کرنے کے باوجود یہ بات بھی بیان کیا کرتے تھے کہ ہر دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ، ہر جگر کے ساتھ، ہر خون والی مخلوق کے اندر بغیر خون والی مخلوق کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ نے کہا پرانے دور میں ایک شخص ہوا کرتا تھا، اس کو پیاس لگی، وہ کنویں میں اتر گیا، اس نے پانی پیا، اچھی طرح سیراب ہو گیا، باہر نکلا، کیا دیکھا ہے؟ کتا بیٹھا ہے، یہ وہی کتا ہے
کہ جس کے بارے میں حدیث موجود ہیں، ایک کتا زبان باہر نکال کر کنویں کی منڈیر پہ بیٹھا ہے کہ شاید مجھے بھی پانی کے کچھ قطرے نصیب ہو جائیں۔ وہ بندہ اپنی پیاس تو بجھا چکا تھا، دوبارہ کنویں میں اترا، جرابوں میں پانی کو بھرا، چمڑے کی جرابوں میں پانی کو بھرا اور آ کے کتے کو پلایا اور کتے کی پیاس دور کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے اللہ کی مخلوقات میں سے کسی ایک مخلوق کے اوپر نرمی کی، رحم والا معاملہ کیا، کل قیامت کے دن اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کے اوپر رحمت کرے گا اور اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ بتائیے اگر جانوروں کے ساتھ مخلوقات دیگر جو اشرف المخلوقات بھی نہیں ہیں ان کے ساتھ نرمی کرنا اتنا مطلوب و مقصود ہے اسلامی شریعت میں، تو انسانوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ہم جو کلمہ گو ہیں، ہمارا آپ کا ایک اٹوٹ رشتہ ہے، ہمارا آپ کا ایک عظیم بندھن ہے، وہ عظیم رشتہ ہے جس کو رسول ہاشمی نے مدینہ منورہ میں جا کے قائم کر دیا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اور پھر صحابہ نے بھی اس حدیث کو بڑا لائٹلی نہیں لیا، بلکہ اپنی جائیدادیں بھی اپنے بھائیوں کے لیے قربان کر دی۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔